بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی 24 آیات پر تسلسل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور آج ہم قرآن مجید کی سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 37 پر بات کریں گے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سورہ توبہ کی آیت 37 یہ بھی ان آیات میں سے ہے، ان 24 آیات میں سے ہے جن کے بارے میں بعض نادان لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کافروں کو تو ہدایت ملے گی ہی نہیں، حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ اس آیت کے معنی سمجھنے کے لیے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام پہلے کیا تھے؟ کیا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کمپینینز، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا وہ پہلے کافر نہیں تھے؟ پھر انہیں کس نے ہدایت دی؟ اللہ ہی نے تو انہیں ہدایت دی، تو وہ ایمان لائے اور دنیا اور آخرت میں ان کو بہت ہی عظیم رتبہ ملا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کافروں کو اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں۔ جو لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں، پروردگار کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، ان کو ہدایت دینے والے اللہ ہی ہیں، پروردگار ہی ہیں۔ اور یہاں جو واللہ لا یہدی القوم الکافرین کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے خلاف، قرآن کے جن 24 آیات کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کرنے والے اکثر جگہوں پر پوری آیت پیش کرنے کی جرات نہیں کرتے ہیں، آیتوں کو آگے پیچھے سے کاٹ کر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا کی کسی بھی کتاب سے جملے اگر آگے پیچھے سے کاٹ کر پیش کیے جائیں تو اس طرح اس کتاب کی کوئی بھی منمانی جو ہے وہ تعبیر کی جا سکتی ہے، کچھ بھی اس کا مطلب بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کرنے والے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، کہیں بیچ میں سے، کہیں شروع میں سے، کہیں آخر سے آیت کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر قرآن کے بارے میں غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ پوری آیت کا ترجمہ دیکھیں گے یا پوری آیت کو آپ ملاحظہ کریں گے تو خود بخود غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس میں در حقیقت انصاف کی تعلیم ہے۔ یہ تو انصاف کی تعلیم دینے والی آیت ہے، اور اس آیت میں در حقیقت ان ظالموں اور کافروں کا ذکر ہے جو ایک طرف اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، پروردگار اس کے آدرشوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، دوسری طرف لوگوں پر، انسانوں پر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، دوسروں کو نقصان میں ڈالنے کے لیے اور امن اور پیس کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر جنگوں کو مسلط کرتے ہیں۔ پروردگار کی جانب سے تو امن کا ماحول کی جو ہے تعلیم دی گئی ہے۔ جو لوگ اس کو ختم کر کے جس بات کو پروردگار نے حرام قرار دیا اس کو حلال کر لیتے ہیں اور حلال کو اپنے لیے حرام بنا لیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اللہ ایسے ظالموں کو ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرنے اور لوگوں کو ستانے، ان کو ایذا پہنچانے، اذیت پہنچانے، اور اپنی ان بےہودگیوں کو وہ جو ہے ستاتے ہیں، لوگوں کو پروردگار کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور اپنی ان بےہودگیوں کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، تو وہ ہدایت کے تو طالب ہی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت ملے۔ اس آیت میں ایسے ظالموں کے بارے میں ہے، ایسے کافروں کے بارے میں حکم ہے کہ پروردگار ایسے کافر ظالموں کو، کافروں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ یہ تو بالکل صاف ہے۔ اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں، اس آیت کا جو پس منظر ہے، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی۔
آیت کے مفہوم کو اور معنی کو سمجھنے کے لیے کہ غلط فہمی ہو رہی کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، کیا مطلب ہے اس کا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربوں کے حالات کو سمجھنا ہوگا۔ عرب، ان کا جو علاقہ تھا وہاں کوئی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ نہیں تھی، کسی قانون کی حکمرانی وہاں پر نہیں تھی، دور دور لوگ الگ الگ علاقوں کے اندر قبائل، ٹرائبس جو ہے وہ بستے تھے، اور ایک علاقے سے دوسرے علاقوں کو جانے والے جو راستے ہیں وہ راستے ہمیشہ غیر محفوظ رہتے تھے، لوٹ مار مچی ہوتی تھی یا ٹرائبس کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی، نہ لوگوں کی جانیں محفوظ تھیں نہ لوگوں کے مال محفوظ تھے۔ اچھا، ایک طرف یہ حالت تھی، دوسری طرف جو ہے عرب جو عام آدمی ہے اس کی جو معیشت ہے، اکانومی ہے، وہ جو ہے ان کے اپنے علاقے کے اندر کوئی بہت زیادہ پیداوار نہیں ہوتی تھی، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، کوئی انڈسٹری وہاں پر نہیں تھی، کوئی بہت بڑی تجارتیں وہاں پر نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ عرب جو ہے وہ شام جاتے تھے، سیریا اور یمن جاتے تھے، یہاں پر جو ہے بہت بڑی بڑی تجارتی منڈیاں لگتی تھی، وہاں یہ لوگ جانے پر مجبور رہتے تھے۔ یمن کی جو بندرگاہ تھی، سمندر کے کنارے بندرگاہ کے اوپر، وہاں بڑی تجارتی منڈیاں لگتی تھی، وہاں افریقہ، چین، انڈیا، یہاں سے تجارتی مال جاتا تھا۔ عرب قبائل وہاں جا کر ان ممالک کی جو ہے وہ پیداوار کو، اپنی ضرورت کا سامان جو ہے وہاں سے خرید کر لاتے تھے اور اپنے علاقوں میں اس کو بیچتے تھے، تجارتیں چلتی تھی۔ ایسے ہی شام جاتے تھے، سیریا، وہاں پر روم سے، موجودہ جو ترکی ہے وہاں سے، یورپ سے، شام کے اندر، سیریا کے اندر اس زمانے میں جو ہے وہ مال آتا تھا عربوں کے لیے، وہاں منڈیاں لگتی تھی تو وہاں وہ جاتے تھے، وہاں سے اپنا جا کے مال لے کر آتے تھے۔ سال میں وہ لوگ ایک سفر کرتے تھے سیریا شام کا، اور دوسرا سفر کرتے تھے یمن کا۔ آج سے 1400 سال پہلے کی بات جو ہے وہ کی یہ صورتحال تھی، شام کا ایک سفر، یمن کا ایک سفر۔ لیکن جو عربوں کے اندر جو ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی قانون کی حکمرانی نہیں تھی، تو جو راستے تھے جہاں سے تجارتی قافلے گزرتے تھے، لوگ آتے جاتے تھے، وہاں ہمیشہ افراتفری مچی رہتی تھی، قافلے محفوظ نہیں رہتے تھے، لوٹ لیے جاتے تھے، اور عام لوگ اس سے بڑے پریشان رہتے تھے، وہ اپنی تجارت جو ہے وہ سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ نہیں کر پاتے تھے۔ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے اللہ کے ایک اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے اس مسئلے کا حل دیا تھا کہ دیکھو، لوٹ مار تو کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر تمہارے درمیان جنگیں اگر ہو جائیں، سال کے 12 مہینے ہیں، پروردگار نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے تب سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے 12 مہینوں کا، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ محترم ہیں، قابل احترام ہیں۔ یہ لیونر کیلنڈر سے جو ہے عربوں کے جو مہینے تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، تو اس میں سے 4 مہینے جو ہے وہ تم ان کا احترام کرو، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ جنگ نہ کرنے کا جو حکم ہے کہ امن سے رہیں لوگ، یہ پروردگار کی جانب سے ہے۔ یہ ایک تو کسی کے ساتھ کسی حالت میں لوٹ مار نہ ہو، ظلم نہ ہو، اور جنگیں جب ہوتی ہیں جائز وجہ سے بھی ہوتی ہے، بس بعض اوقات ایک صحیح ہوتا ہے اور دوسرا غلط ہوتا ہے، تو کہا کہ جو صحیح ہے وہ بھی ان 4 مہینوں کے اندر جو ہے وہ جنگ نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ کا ماحول عام آدمی کو پریشان کرتا ہے، تو ان 4 مہینوں کے اندر جنگ جو ہے وہ حرام ہے، تاکہ لوگ امن کے ساتھ، امان کے ساتھ اپنی ضرورت، اپنی معیشت، اپنی تجارت، اپنا بزنس ٹورز جو ہیں ان معاملات کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ اچھا، انہی مہینوں میں بیت اللہ کا حج بھی رکھا پروردگار نے، اپنے گھر کا جو ہے لوگ آئیں وہاں پر عبادت کریں۔ چنانچہ لوگ ان مہینوں میں مکہ آتے اور حج کے بعد یہاں پر جو ہے اپنی تجارتی ضرورت کو بھی وہاں سے پورا کرتے۔ تو انہی مہینوں میں وہ اپنے اپنے علاقوں تک
تجارت کر کے امن کے ساتھ پہنچ جاتے تھے۔ عام انسان امن میں رہے، اس کے لیے ان 4 مہینوں میں مکمل امن و امان رہنے، اس کا حکم خود اللہ نے دیا، اور ان مہینوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، محترم قرار دیا، قبیلوں کو اور راستوں کو جنگ کے ماحول سے بچانے کے لیے، لوگوں کی جان اور مال محفوظ رکھنے کے لیے۔ یہ 4 مہینے عربوں کے جو ہے ماحول میں عام آدمی کے لیے ایک انتہائی امن اور راحت، بہت بڑی نعمت تھے یہ۔ لوگ ان مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان مہینوں میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے امن کے ساتھ سفر کرتے تھے، چین سے جو ہے وہ تجارتی مال لاتے لے جاتے تھے۔ یہ جو ہے نبی ابراہیم علیہ السلام، نبی اسماعیل علیہ السلام، ان کی تعلیم تھی یہ، اور ایک طرح سے یہ ایک قانون تھا، یہ قانون کی حکمرانی چلاتے تھے یہ مہینے، کہ بھئی جو ہے لوگ جو ہے وہ چین کے ساتھ رہ سکیں۔ جن علاقوں میں راستوں میں امن رہتا تھا وہ اس وجہ سے رہتا تھا کہ لوگ ان کا احترام کرتے تھے، لیکن کچھ بدبخت کافر ایسے تھے جو بظاہر ان مہینوں کا احترام کی بات کرتے تھے، ہاں، کہ ٹھیک ہے بھائی 4 مہینے جو ہے ہمیں امن ماننا ہے، احترام کرنا ہے ان کا، لیکن انہوں نے حقیقتاً ان مہینوں کا احترام ختم کر دیا اور لوگوں پر جنگ، قتل، غارت گری مسلط کرنے کے لیے اس میں بھی بہانے نکال لیے۔ بظاہر وہ 12 مہینوں کی تعداد مکمل کرتے تھے، لیکن مہینوں میں الٹ پھیر کر دیتے تھے، اور اس بہانے اپنی قتل، غارت گری، اس عادت کی بنا پر جو ہے ایک طرف اللہ کے مقرر کردہ حکم اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے، دوسری طرف لوگوں کو ستاتے، اور یہ جو 4 مہینوں کے احترام کی جو ترتیب تھی اس کو انہیں الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے۔ مثال کے طور پر جو عربک لیونر کیلنڈر ہے اس میں ذوالحجہ کے اندر جو ہے وہ حج ہوتا ہے، اس کے بعد میں محرم کا مہینہ ہے، محرم اور ذوالحجہ دونوں قابل احترام محترم مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر جنگ حرام تھی، لیکن جیسے یہ لوگ حج سے فارغ ہوتے، اگر انہیں محرم ہی کے مہینے میں جنگ کرنا ہوتا تو کیا کرتے؟ کہہ دیتے، اعلان کر دیتے کہ بھائی اب اس سال محرم نہیں ہے، سفر ہے، محرم کے بعد جو سفر آنے والا ہے ہم نے پہلے ہی اس کو ایک مان لیا ہے، اور یہ جو مہینہ محرم تھا اس کو ہم نے آگے کر دیا ہے۔ محرم کو سفر بنا دیتے، سفر کو جو ہے وہ محرم بنا دیتے، محض ہم نے مان لیا ایسا۔ اب اعلان کر دیا، عام آدمی کو کیا پتا، وہ تو جو ہے اپنا ایک تجارتی پلان بنا ہوا ہے کہ مجھے شام جانا ہے، یمن جانا ہے، اپنے علاقے میں جانا ہے، لیکن اس طرح کا یہ اعلان کر کے جنگ شروع کر دیتے اور جس کے خلاف چاہتے زیادتی کرنے لگتے، اور اسی طرح کا معاملہ دیگر مہینوں کے ساتھ بھی کر دیتے بسا اوقات۔ تو عام آدمی کے لیے اس سے امن و امان ختم ہو جاتا، لوگوں کی جان مال غیر محفوظ ہو جاتے۔ اس آیت میں قرآن نے امن کے ان دشمنوں کے بارے میں کہا کہ ایسے ظالم کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ بتائیے اس میں قرآن پر کیا اعتراض کی بات ہے؟ ظاہر ہے جنگ کے ماحول سے عام آدمی جھلستا ہے، عام آدمی کی جان اور مال غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مان لیجئے کہ کوئی شخص کہے کہ بھائی جنوری ہے نا، ٹھیک ہے، جنوری کے اندر اگر جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے، تو کوئی بھی پارٹی کہنے لگے کہ ہم اس جنوری کے لیے سیز فائر ہے نا، تو جنوری کو جنوری نہیں مانتے ہم، جنوری کی جگہ ہم کہتے ہیں کہ اس سال مارچ ہے، اور مارچ کی جگہ جو ہے وہ جنوری ہے۔ یہ ہٹ دھرمی کون اس کو قبول کر سکتا ہے؟ لیکن وہ لوگ کرتے تھے، یہ ان ظالموں کی حرکتیں تھیں۔ عام آدمی انتظار میں رہتا تھا کہ احترام کے مہینے آئیں گے تو وہ کچھ کام کر پائے گا، اپنی تجارت کر پائے گا، لیکن یہ بدبخت ان مہینوں میں الٹ پھیر کر کے عام آدمی کو بدترین اذیت میں مبتلا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح اس مقصد سے کبھی مہینے بڑھا دیتے، 12 مہینوں کی جگہ 13 مہینوں کا سال کر دیتے، کبھی گھٹا دیتے، 11 مہینوں کا سال کر دیتے۔ قرآن مجید نے یہاں پر انہی پر سخت تنقید کی کہ یہ جو ہے عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کرنا ہے۔ ایسے ظالم بدبختوں کے بارے میں پروردگار نے کہا اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں قرآن پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے
کہ اگر ایسے اس نیچر کے لوگوں کو قرآن نے کہا کہ یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. ہاں اچھا اتنا ہی نہیں ہے، یہ جنگ کا معاملہ ہے نا، امن کو ختم کرنے والا. یہ جو مہینے بدلنے یا گھٹانے یا بڑھانے کا جو معاملہ ہے، اس میں ایک اور بےہودگی کرتے تھے. عربوں کے اندر اسلام سے پہلے جو ہے وہ انٹرسٹ بیس لون کا جو ہے وہ بڑا سلسلہ تھا. مالدار لوگ جو ہے اسی سے لوگوں کا، عام لوگوں کا خون چوس چوس کر جو ہے وہ پیسہ جمع کرتے تھے. سودی جو ہے وہ ڈیلنگ کرتے تھے، لون دیتے تھے، اس پر سود کا پیسہ لیتے تھے. تو مثال کے طور پر کسی چیز پر سالانہ سود مقرر کرتے، سال کے اعتبار سے سود دینا ہے. تو ان کے ادیوگ پتی آپس میں مشورہ کرتے کہ بھائی دیکھو سال اگر 12 مہینے کا اگر ہوگا تو ہمارا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. ایسا کرتے ہیں اس مرتبہ سال کے 10 مہینے کا اعلان کر دیتے ہیں. اس سے 10 ہی مہینوں میں عوام سے جو ہے وہ پورے سال کا سود وصول ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی سال جو ہے وہ 10 مہینوں کا ہے. اسی طرح کسی کو 1 سال کے لیے مزدوری پر رکھ لیتے مثال کے طور پر، تو اجرت دینا ہے ان کو 12 مہینوں کی، لیکن کہتے کہ نہیں بھائی اس سال جو ہے وہ سال کے 14 مہینے ہیں. یہ ان کی جو ہے وہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ لوگوں کے لیے پریکٹس تھی. اس طرح سے وہ لوگ جو ہے حج کے موسم میں، حج کے فوراً بعد اس طرح کا کوئی اعلان کر دیتے اور عوام کو بیوقوف بناتے. عوام کو بیوقوف بنانے کا انہوں نے ہیلا نکال لیا تھا. اور پیغمبر ابراہیم اور پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی جو تعلیم تھی، ایک تو اس کو ماننے کا بھی دعویٰ کرتے تھے اور اس کے ساتھ مسخرہ پن بھی کرتے تھے. اسی کو قرآن نے کہا کہ یہ کافروں ہی کو اس نام پر جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں، دھوکے میں ڈالتے ہیں. اور ان مجرم پیشہ لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ایسے ظالم جو عام لوگوں کے ساتھ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، پروردگار نے کہا کہ ان ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اچھا اس میں کیا تھا، یہ اپنی ان حرکتوں کے اوپر خوش بھی ہوتے تھے، شرمندہ بھی نہیں تھے. تو کوئی شخص اگر اپنی برائی پر، اگر اس سے کوئی برا کام ہو جائے تو اگر وہ اپنی برائی پر شرمندہ ہو تو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ بھائی وہ آج نہیں تو کل جو ہے وہ ہدایت حاصل کر لے گا. لیکن اگر کوئی اپنی برائی کے اوپر شرمندہ ہی نہیں ہے، اس کو برائی ہی نہیں سمجھتا، تو پھر اس کے اوپر کیا پروردگار سے معافی کیا مانگے گا یا اپنی کیا اصلاح کرے گا، کیا کریکشن اپنا کرے گا. تو قرآن نے کہا اس آیت کے اندر کہ ایسے کافر، اس گروہ کے بارے میں فرمایا، عام جو ہے وہ ہدایت سے دور جو لوگ ہیں، جن کے اندر ظلم کا یہ پہلو نہیں ہے، نہ پروردگار کے احکام کے ساتھ کھلواڑ اور مسخرہ پن کرتے ہیں، نہ لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہے. اگر وہ کافر بھی ہوں تو قرآن جو ہے انہیں کہتا ہے کہ انہیں اللہ ہدایت دیتا ہے. اور جو ایسے ظالم ہیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی. تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ قرآن پر اعتراض کی کیا بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن تو چاہتا ہی ہے کہ ہر انسان ہدایت کے راستے پہ آ جائے. اسی لیے قرآن نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے. سورہ بقرہ کے اندر آیت 2 کے اندر ہے ھدی للناس، قرآن کی صفت ہے ھدی للناس. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بار بار اس چیز بات کو قرآن مجید میں دہرایا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہے. اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں انہیں قرآن کی اس سچائی اور حق کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلائیں. اگر قرآن کا یہ تصور عام ہوتا کہ کسی غیر مسلم کو ہدایت نہیں مل سکتی، تو پھر انسانیت کو دعوت دینے، قرآن کی دعوت دینے، ہدایت کی دعوت دینے، سچائی کی دعوت دینے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دعوت دینے، اس کا اسلام حکم ہی کیوں دیتا؟ یہ ہے اس آیت کا مفہوم. فرقہ پرست نفرت انگیزی کرنے والے جو ہے اس کا صرف ایک ٹکڑا لے کر اس کے کانٹیکس سے اس کو کاٹ کر پروپیگنڈا کرتے ہیں، جبکہ پوری آیت میں اس وقت کے مخصوص کافروں کے بارے میں جن کا جرم کو جو ہے وہ کلیئر ذکر کیا گیا کہ ان کے اندر یہ حرکتیں تھیں، ان کی قلعی کھولی گئی، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو ہے انہیں ہدایت نہیں ملے گی. اس کو جان کر کوئی بھی انصاف پسند انسان جو
امن کو سمجھتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ امن ختم کرنے والوں کے لیے، مہینوں کے اندر الٹ پھیر کرنے والے، جو اس طرح کا جرم کرنے والے ہیں جو عام آدمی کو ستانے کے لیے ہے، تو اپنے مفاد کی خاطر جو ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا، اور بھی ایسی ہٹ دھرمی کہ محرم کو سفر کر دیا، سفر کو محرم کر دیا۔ جیسے کوئی کہنے لگے اس مرتبہ ہم جنوری کو جنوری نہیں مانتے، دسمبر مانتے ہیں، دسمبر کو ہم جنوری مانتے ہیں۔ دنیا میں کون اس جو ہے جھوٹ کو قبول کرے گا؟ ایسے ضدی اور ہٹ دھرم کفار کو ہدایت کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ صرف یہیں کے بارے میں یہ بات ہے، قرآن میں جہاں کہیں اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ لا یہدی القوم الکافرین جہاں بھی آیا ہے تو وہاں اسی طرح کا مضمون ہے کہ ان کافروں کے جرائم کو گنایا گیا ہے کہ ایسا کیوں سٹینڈ قرآن نے پیش کیا ہے، ایسی کون سی ان کے اندر حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے، ایسی کون سی ان کی بداعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے۔ اس سے ہٹا کر عام انسان چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان کے اوپر، ان کے لیے یہاں پر الکافرین کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اللہ لا یہدی القوم الکافرین میں عام کفار نہیں آ سکتے، کیونکہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، ایمان والے بنے، ایمان کے لیے وہ روشن جو ہے مینار ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی طرح سے ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس۔ اگر ہم ان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، ان کی ہسٹری کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ان کی بایوگرافی کو ہم دیکھتے ہیں، وہ خود کافر تھے، اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سب کو ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ انسان کے اپنے جذبے کی بنیاد پر، اور اللہ نے قرآن مجید کو ہدایت کے لیے ہی نازل کیا ہے۔